جی پڑھیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن اللہ، اور نہ گمان کرو تم اللہ کو غافل عما ان کاموں سے یعملہ الظالمون، جو ظالم لوگ کرتے ہیں. انما سوائے اس کی نہیں، یؤخرہم، اللہ تعالیٰ مؤخر کرتا ہے ان کو، لیوم، ایسے دن کے لیے، تشخص کہ پھٹی پھٹی رہ جائیں گی، فیہ، اس میں، الابصار، آنکھیں کھلی رہ جائیں، مہطعین، تیزی سے دوڑتے ہوئے، مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اٹھاتے ہوئے، لا یرتد الیہم، نہیں لوٹیں گی ان کی طرف، طرفہم، ان کی آنکھیں، وافئدتہم، اور دل ان کے ہوا اڑے ہوئے ہوں گے. وانذر الناس، اور آپ ڈرا دے لوگوں کو، یوم، اس دن سے، یأتیہم، کہ آئے گا ان کے پاس، العذاب، عذاب، فیقول، بس کہیں گے، الذین، وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، ربنا، اے ہمارا رب، اخرنا، مؤخر کر دے ہمیں، الی اجل قریب، ایک قریب مدت تک، نجب، ہم قبول کریں گے، دعوتک، آپ کی دعوت، ونتبع الرسل، اور پیروی کریں گے ہم پیغمبروں کی. اولم تکونوا اقسمتم، کیا اور نہیں تھے تم قسمیں اٹھاتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، ما لکم من زوال، کہ نہیں ہے تمہارے لیے ختم ہونا، وسکنتم، اور تم بسے، تم رہیں، فی مساکن الذین، ان لوگوں کی رہائش گاہوں میں، ظلموا انفسہم، جنہوں نے ظلم کیا اپنے جانوں پر، وتبین لکم، وتبین، اور تمہارے لیے واضح ہو گیا، کیف فعلنا بہم، کیسے سلوک کیا ہم نے ان کے ساتھ، وضربنا لکم، اور بیان کی ہم نے تمہارے لیے، الامثال، مثالیں. وقد مکروا مکرا، اور تحقیق انہوں نے اپنی چال چلی، وعند اللہ مکرہم، اور اللہ کے ہاں ان کی چال ہے، وإن کان مکرہم، اور نہیں تھی ان کی چال، لتزول منہ الجبال، کہ ہٹ جاتے اس کے وجہ سے، الجبال، اس سے، الجبال، پہاڑ. فلا تحسبن اللہ، بس تم مت گمان کرو اللہ کو، مخلف وعدہ رسلا، اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والے پیغمبروں کے ساتھ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز، غالب ہے، ذو انتقام، انتقام والا. جس دن تبدل الارض، بدل دی جائے گی زمین، غیر الارض، اس زمین کے علاوہ، والسماوات، اور آسمان، وبرزوا، اور ہو جائیں گے وہ ظاہر، للہ، اللہ کے لیے، الواحد، جو اکیلا ہے، القہار، غالب ہے. وتری المجرمین، اور آپ دیکھیں گے مجرم کو، یومئذ، اس دن، مقرنین، کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاصفاد، زنجیروں، بیڑیوں میں، سرابیلہم،
ان کے کرتے من قطران تارکول کے ہوں گے، وتغشا اور ڈھانپا ہوا ہوگا وجوہہم ان کے چہروں کو النار آگ نے، لیجزی اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے کل نفس ہر نفس کو ما کسبت جو اس نے کمایا، یعنی ما کسبت ہو جو اس نے کمایا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب تیز حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ یہ بلاغ للناس ایک پیغام ہے لوگوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا اور تاکہ ڈرائے جائے بھی اس کے ساتھ، وَلِيَعْلَمُوا اور تاکہ جان لیں انما هو الہ واحد کہ سوائے اس کے لیے وہ اللہ معبود ایک ہے، وَلِيَتَذَكَّرُوا وَلِيَذَّكَّرُوا اور تاکہ نصیحت حاصل کرے اولو الالباب عقل والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را اللہ اعلم بمرادہ، تلک آیات الکتاب آیتیں ہیں کتاب کی، اور قرآن مبین اور کھول کر بیان کرنے والا قرآن۔ اور ربما کبھی کبھار یود الذین چاہیں گے وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا مسلمین کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، ذرہم چھوڑ دو آپ ان کو، یأکلوا کھائے وہ، ویتمتعوا اور فائدہ اٹھائے، ویلہیہم الامل اور غفلت میں رکھے ان کو امیدیں، وسوف یعلمون بس ان قریب وہ جان لیں گے، وما اہلکنا من قریہ اور نہیں ہلاک کی ہم نے کوئی بستی الا مگر ولہا کتاب معلوم اس کے لیے ایک نوشتہ تھا مقرر، ما تسبق من امت نئی آگے نکلتی کوئی امت اجل اپنی مدت سے، وما یستاخرون اور نہ وہ جو ہے نا پیچھے رہتے ہیں، پیچھے سرکتے ہیں۔ وقالوا کہا ان لوگوں یا ایھا الذی اے وہ شخص نزل علیہ الذکر جس پر ذکر اتارا گیا، یعنی قرآن اتارا گیا، انک لمجنون بے شک تم البتہ پاگل ہو، لو ما تأتینا بالملائکہ کیوں نہیں لاتے آپ ہمارے پاس فرشتے، ان کنت من الصادقین اگر ہو تم سچوں میں سے، ما ننزل الملائکہ ہم نہیں اتارتے فرشتے الا بالحق مگر فیصلے کے ساتھ، وما كانوا اذا منذرین اور نہیں ہوں گے تب وہ مہلت دی جانے والے، انا نحن نزلنا الذکر بے شک ہم ہی نے اتارا ہے ذکر کو قرآن پاک، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم البتہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، وَلَقَدْ اور بخدا تحقیق ہم نے بھیجے پیغمبر اب سے پہلے، فی شیع الاولین پہلے لوگوں کے گروہوں میں، وما یأتیہم الرسول نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی بھی پیغمبر، الا کانوا بہ یستہزئون مگر اس کے ساتھ مذاق کرتے تھے، کذالک اسی طرح نسلکہ اور اس مذاق کو چلاتے ہیں، فی قلوب المجرمین مجرموں کے دلوں میں، لا یؤمنون بہ نہیں وہ ایمان لائیں گے اس کے ساتھ، وقد خلت سنت الاولین اور تحقیق گزر چکا ہے طریقہ پہلوں کا، ولو فتحنا علیہم بابا اگر ہم کھول دیں ان پر بابا کوئی دروازہ من السماء آسمان سے، فظلوا فی عرجون پھر دن دہاڑے اس میں چڑھنے لگ جائے، لقالوا تو البتہ کہیں گے انما سکرت ابصارنا کہ سوائے اس کی نہیں ہماری نظریں بند کر دی گئی، بل نحن قوم مسحورون بلکہ ہم ایسے قوم ہیں جس پر جادو ہو چکا ہے۔ اچھا جی، پچھلی آیات میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا اور ان کی دعا کا ذکر تھا، کچھ انہوں نے دعائیں مانگی تھی، ٹھیک ہے جی، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ اس صورت کا عروج کا حصہ ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ کہ آپ اللہ تعالیٰ کو نہ سمجھے غافل
ان کاموں سے جو ظالم لوگ کرتے ہیں۔ اللہ اس کا مفعول اول اور غافل اس کا کیا ہے؟ مفعول ثانی ہے۔ تو فرماتے اللہ تعالیٰ ظالموں سے بے خبر نہیں ہے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے نا کہ اگر جو ہے وہ رسول واقعی سچے ہیں تو ہم رسول کو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب کیوں نازل نہیں کرتے؟ تو اس سے معلوم ہو کہ رسول پیغمبر سچے نہیں ہیں۔ اگر سچے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر عذاب نازل ہو چکا ہوتا۔ وہ بھائی کدھر بیٹھا ہوا ہے؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ ادھر بیٹھتا جب تو نظر نہیں آ رہا تو کیسے پڑے گا؟ ادھر بیٹھے گا کہ بس سویا رہے۔ تو فرمایا انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ، اللہ تعالیٰ ان کو مؤخر کرتے ایک دن، ایک وقت مقرر ہے، اصل فیصلہ ادھر ہونا ہے، اصل جزا و سزا کا فیصلہ ادھر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس سے یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم ان پر عذاب نازل نہیں کر رہے یا کچھ لیٹ کر رہے ہیں تو یہ کوئی حق پر ہوگا، ایسا نہیں۔ تو تشخص فی الابصار، شخص یشخص باب فتح سے، ٹھیک ہے، آنکھوں کا پھٹ جانا، کھلی کی کوئی ایسی آنکھیں کھلی کی کوئی رہ جائے نا، اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر یہ کیا ہے؟ شاخصۃ ابصار، کیا لفظ ہے وہ؟ جی، ابصارها خاشعہ، نہیں، خاشعۃ ابصارها ترهقهم ذل، سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ بلکہ وہ مادہ اور ہے۔ چلو خیر، بہرحال تو اس کو کہتے ہیں۔ یہ آگے مہطعین مقنعین، یہ دونوں حال ہیں، لیکن کہاں سے، کس سے حال ہے؟ کس سے حال ہیں؟ جی، یہ یہاں پر محذوف مضاف سے حال ہے، یہ نہیں، یہ ہے نا تشخص فیہ الابصار، اصل میں اصحاب الابصار، اصحاب الابصار جو محذوف مضاف ہے اس سے ہیں کہ وہ مہطعین، وہ جو اصحاب الابصار ہے نا، اصحاب الابصار وہ مہطعین مقنعین، وہ سے مہطعین اس میں مفعول باب فعال سے، احطاع مانا تیزی سے دوڑنا، تیزی سے دوڑنے والے، مقنعی یہ بھی باب فعال سے، اصل میں تھا مقنعین رؤوس، مقنعین، لیکن جب رؤوس کی طرف اضافت ہو گئی تو نون جمع جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ گر گیا۔ تو مقنعی رؤوس، اقناع، اقناع کا معنی ہوتا ہے سر اوپر کو اٹھانا، آنکھیں پھٹے ہوئی ہوں گی، تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، سر اٹھائے ہوئے ہوں گے، کیا ہو رہا ہے؟ سمجھ جا رہی کہ نہیں؟ لا یرتد الیہ طرفا، اور آنکھیں واپس آئیں گے نہیں، لوٹیں گے نہیں، پریشانی کا عالم ایسے دیکھ رہے ہوں گے، یہ پریشانی کا عالم بتا رہا ہے، بطور اس وقت منظر کشی کر رہے ہیں، کیا منظر ہوگا؟ آنکھیں بند ہوں گی نہیں۔ لا یرتد الیہم طرفا، یرتد اصل میں کیا تھا؟ یرتد، یکتسب، یرتد باب افتعال، یہ دو دال جمع ہو گئے، ان کا آپس میں مقام ہے۔ سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟
وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں۔ ہوا جو ہے نا وہ فضا کو کہتے ہیں جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اس کو دل اڑے ہوئے ہوں گے، یعنی دل بالکل خالی ہوں گے، عقل سے، فہم سے، ہر چیز سے خالی ہوں گے، جیسے ہوا خالی ہوتی ہے، اس میں کچھ نہیں ہوتی۔ سمجھ آنے کے لیے وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، انذر الناس مفعول اول اور یوم مفعول ثانی ہے، کس کے لیے؟ انذر کے لیے۔ تو فرمایا آپ لوگوں کو ڈرائیں جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب ہمیں ذرا قریب کی مہلت دے، قریب تک مہلت، تھوڑی سی مہلت ہمیں دے دیں، نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم آپ کی دعوت بھی قبول کر لیں گے اور آپ پیغمبروں کی پیروی بھی کر لیں گے، بس تھوڑی سی مہلت دے دیں، ہم دوبارہ ہمیں لوٹا دیں دنیا میں کہ ہم ایمان لیں، پھر ہمیں موت دے دینا بس۔ ٹھیک ہے، نجب، ٹھیک ہے، یہ اصل میں کیا تھا؟ نجیبو تھا، کیا تھا؟ نجیبو، پھر آخر پر جب سکون ہے تو نجیب ہو گیا، التقاء ساکن کو سے نجب ہو گیا۔ یہ مجزوم کیوں ہے جی؟ جی جی کیوں مجزوم ہے؟ جی 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 جزا ہے کس چیز کی؟ اور اللہ کے بعد جواب دعا ہے، اخرنا ربنا اخرنا، جواب دعا ہے یا جواب امر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، سمجھا؟ ونتبع، یہ اس پر عطف ہے، یہ بھی اس وجہ سے مجزوم ہے، ونتبع الرسل، اور پیروی کریں پیغمبروں، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم قسم اٹھاتے تھے من قبل، من قبل پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، قبل اور بعد جب ان کا مضاف الیہ محذوف معنوی ہو تو کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے، یعنی من قبل ھذا، اس سے پہلے تم یہ قسم اٹھاتے تھے ما لکم من زوال، کہ تمہارے لیے ختم ہونا ہے نہیں زوال، زالا یزول کا معنی ہوتا ہے ہٹ جانا، ٹھیک ہے، یعنی صحیح روح سے ایک طرف ہو جانا۔ سمجھ آ گئی؟ زوال کے وقت کو بھی جب سورج ڈھلتا ہے نا، بالکل اونچائی پہ پہنچنے کے بعد پھر ایسے نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت کو بھی زوال کہتے ہیں، وہ بھی ہٹ جاتا ہے تو ختم ہو جائے۔ تو تم نے قسمیں اٹھائے تھے کہ تم لوگوں نے ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہنا ہے، ختم ہونا نہیں، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہمیں مہلت دے دو، دوبارہ ہم جا کے آپ کی دعوت قبول کر لیتے ہیں اور پیغمبروں کو پیروی کرتے ہیں؟ تم بھی ان باتوں کی قسمیں اٹھاتے تھے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم رہے ان لوگوں کے گھروں میں، رہائش گاہ میں جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، تمہارے لیے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ہم نے کیسے سلوک کیا ان کے ساتھ، اور تمہارے لیے ہم نے مثال بھی بیان کی، تم لوگ دیکھ چکے ہو۔ قوم سمود کا حال، قوم سمود کی بستیاں تم لوگ دیکھ چکے ہو، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس طرح قوم لوط کی بستیاں تم لوگ دیکھ چکے ہو، اور تمہارے سامنے ان کے قصے بیان ہو چکے۔
اور طرح طرح کی مثالیں تمہارے سامنے بیان ہو چکی، لیکن تم پھر بھی نہیں مانے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، انہوں نے چال چلی اور ان کی چال کا توڑ اللہ کے ہاں۔ انہوں نے چال چلی وعند اللہ مکر، اللہ کے ان کے مکر ہے، یعنی وعند اللہ جزاء مکرہم، اور اللہ کے ان کی چال کا کیا ہے؟ بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اس ان کے میں دو احتمال ہیں۔ ایک احتمال اس کے مطابق ترجمہ بھی ہم نے کیا ہے کہ اس ان کو ان نافیہ بنا دو، اس کا مطلب نہیں تھی ان کی چال کہ پہاڑ اس سے ٹل جاتے، اپنی جگہ سے ہل جاتے، یعنی ان کی چال اتنی بھی مضبوط نہیں تھی کہ پہاڑ ان سے کیا ہو جاتے، اس سے جی ہل جاتے، پہاڑ اتنے مضبوط پہ نہیں تھے۔ اور دوسرا احتمال ہے کہ اس کو ان مخففہ من المثقلہ بنا، کہ اصل میں ان نہ تھا، اس صورت میں اس کا ترجمہ ہوگا کہ بے شک ان کی چال اتنی مضبوط تھی کہ پہاڑ بھی اپنے جگہ سے ہل جاتے، پہاڑ بھی ٹل جاتے ان کی چال کی وجہ سے، ایسے چال تھی ان کی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، اب یہ اللہ مفعول اول، مخلفہ مفعول ثانی تحت رکھیں، پھر جو ہے نا یہ رسولہ یہ مخلفہ کے لیے مفعول اول ہے، اور وعدہ یہ مخلفہ کے لیے مفعول ثانی ہے، یعنی گویا کہ یہاں پہ تقدیم و تاخیر ہوئی۔ اصل میں یہ تھا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ رُسُلَهُ یا مُخْلِفَ رُسُلِهِ وَعْدَهُ، یا گمان مت کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ساتھ اس کے وعدے، اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب ہے، انتقام والا ہے، بدلہ لے گا۔ جو بھی ان کے پیغمبروں، اس کے پیغمبروں کو نہیں مانے گا، پیغمبروں کو ایذا دے گا، ان سے بدلہ دے گا، انتقام دے گا۔ یوم کو آپ مفعول بنا سکتے ہیں انتقام کبھی، اور یوم کو آپ مفعول فی بنا سکتے ہیں اذکر فعل محذوف کبھی، اذکر یوم تبدل الارض۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یوم تبدل الارض غیر الارض، کہ جس دن بدل دی جائے گی زمین اس کے علاوہ، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ایک ہے غالب ہے، سب ظاہر ہو جائیں گے، سامنے آئے گے۔ یہ زمین نہیں رہے گی، زمین بھی دوسری، آسمان بھی دوسری۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین، دوسری زمین بچھا دی جائے گی جو بالکل چاندی کی طرح سفید ہوگی، جس پر کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، کسی کا ناحق خون نہیں بہایا ہوا ہوگا، نہیں کسی نے بہایا ہوگا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آسمان کہ زمین چاندی کی طرح سفید ہوگی اور آسمان سونے کی طرح سرخ ہوگی، یا زمین چاندی کی ہوگی اور آسمان سونے کا ہوگا، بالکل زمین کو بدل دیا جائے گا، نئی زمین آئے گی۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ، جب زمین بدل دی جائے گی لوگ کہاں پر ہوں گے؟ تو فرمایا پرسرات کے پاس ایک اندھیرے میں ہوں گے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو یہ زمین یہ آسمان نہیں، اور زمین اور آسمان، اور وہ پھر ہمیشہ کے لیے آئیں گے، وہ ختم نہیں ہوں گے۔ ما دامت السماوات والارض، جو قرآن پاک میں آتا ہے
مجھ سے مراد وہ زمین آسمان. آپ کے ذہن میں ہو کہ یہاں پر جو ہے نا وہ جو سیرت النبی کے جو مصنف ہیں علامہ سلمان صاحب رحمہ اللہ، ان کا ایک اشکال تھا، میں آپ کو بتا چکا ہوں، جہاں پر مادامت السماوات والارض کی بحث تھی، جو تھانوی رحمہ اللہ سے انہوں نے کیا تھا، اور تھانوی رحمہ اللہ نے اس کو کیا جواب دیا تھا، یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں. سمجھ آ رہے کہ نہیں آئے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ بات تو آپ کو یاد ہوں گی. دوبارہ نہیں بتاتے ہوتے، دوبارہ سبق نہیں ہوتا، سبق ایک دفعہ ہوتا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا سبق زندگی میں صرف ایک دفعہ ہوتا تھا بس. اس لیے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کا جنازہ بھی نہیں پڑھا، فوراً امام صاحب کے درس میں پہنچ گئے. ان کو پتہ تھا کہ امام صاحب کا درس زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے، دوبارہ نہیں ہوتا. تو بیٹے کا جنازہ تو کوئی پڑھا لے گا، کوئی مسئلہ نہیں. میں بیٹے کا جنازہ نہ پڑھوں تو کیا ہوا، نہ پڑھوں تو کیا ہو، کوئی نقصان تو نہیں ہو، کوئی پڑھا لے گا. لیکن ادھر سبق رہ جائے اس کا نقصان ہونا ہے، وہ دوبارہ نہیں ہونا پوری زندگی میں. تو جو اس طرح کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. اگر شادیوں کے لیے، غمی کے لیے، خوشی کے لیے، نیند کی وجہ سے چھٹی لے لی، سبق کا چھوڑ دو، تفسیر کا سبق چھوڑ دو، حدیث کا سبق چھوڑ دو، تو ایسا شخص کامیاب ہو سکتا ہے. پھر ایک دن کا سبق اس نے چھوڑا، کتنا نقصان کیا اس نے اپنا، کتنا نقصان کر دی. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زیادہ ذہین نہیں تھے، لیکن ان کی محنت یہ کتنا آگے لے گئے کہ پھر اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے قاضی القضات، چیف جسٹس کا عہدہ ان کو ملا ہے، اس محنت کی وجہ سے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ایسا تو نہیں ہوتا جی. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور آپ دیکھیں گے مجرموں کو اس دن کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے بیڑیوں میں، زنجیروں میں. مقرنین، قرن مقرن التقرین، باب تفعیل سے، باب نصرہ سے بھی ہے. سمجھ آ گئے کہ نہیں؟ دو یا زیادہ چیزوں کو آپس میں باندھنا. مثلا کہتے ہیں قرنت البعیر مع البعیر، میں نے اونٹ کو اونٹ کے ساتھ باندھا. سمجھ آ گئے کہ نہیں ہے؟ تو اس طرح وہ بندھے ہوئے ہوں گے. اصفاد، صفدن یا صفادن کی جمع ہے، زنجیروں کو، بیڑیوں کو کہا جاتا ہے. کس طرح وہ بندھے ہوئے ہوں گے مجرم لوگ. سرابیل من قطران، ان کے کرتے ہوں گے سرابیل. سربال ان کی جمع ہے، قمیص کرتا، ان کے کرتے ہوں گے قطران. اس کا میں نے کیا ترجمہ کیا؟ تارکول کے. یہ ایک مادہ ہے قطران جو درخت سے نکلتا ہے. صنوبر یا چیڑ کا جو درخت ہوتا ہے نا، اس سے ایک مادہ سے نکلتا ہے تیل کی طرح، اور وہ بہت جلدی آپ کو پکڑ لیتا ہے، جلتا ہے، بھڑکتا ہے، بھڑک اٹھتا ہے. سمجھ آ کہ نہیں؟ تو ترجمہ قطران، تارکول. تارکول آپ لوگوں نے دیکھے ہوئی ہے کہ نہیں؟ تارکول جانتے کہ نہیں جانتے؟ تارکول یہ سڑکوں پہ جو لگاتے ہیں جی، تارکول جو بلیک، بالکل رنگ اس کا کالا ہوتا ہے، بلیک کلر. جی ہاں، بس وہی. یہ جو مادہ ہے نا، یہ جو ہے یہ بہت جلدی جو ہے نا وہ آگ پکڑتا ہے. سمجھ آ رہی تو؟ تو ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے، یعنی فوراً ٹچ ہو جائے آگ، ان کے کرتے آگ پکڑ لیں گے. وہ آگ کے ہوں گے کرتے، اصل میں آگ کے ہوں گے. جہنم کے اندر پھر وہ کرتے بھی قمیص میں وہ بھی تارکول، جس میں آپ نے کہا کہ بہت جلدی مادہ آگ پکڑتا ہے.
وَتَخْشَعُ وُجُوهَهُمْ النَّارُ، اور ان کے چہروں کو ڈانپا وہ آگ ملے. لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے. سمجھ آگے کہ نہیں؟ لیجزیہ کو آپ تخشع کے متعلق بھی کر سکتے ہیں. ان اللہ سریع الحساب ما کسبتہ، پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، بار بار گزر رہا ہے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ تیز حساب لے رہا ہے. میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا کہ جلد حساب لے، پہلے میں بتا چکا ہوں فرق. جلد کا میں نہیں کر رہا، تیز کا کر رہا ہوں. جلد کا مطلب تو ہے ایک دو دن بعد، تیز کا مطلب جب تیز حساب شروع ہوگا فٹافٹ، یہ مطلب ہے. ھذا بلاغ للناس، پیغام ہے لوگوں کے لیے، اور تاکہ وہ ڈرائے جائے اور تاکہ جان لے کہ معبود ایک ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ وَلِيَذَّكَّرَ کس باب سے ہے؟ جی باب جی تفاعل، ہاں تفاعل سے ہے، باب تفاعل سے. کیا تھا اصل میں؟ وَلِيَتَذَكَّرَ، وَلِيَتَذَكَّرَ. سمجھ آئے کہ نہیں کہ پھر تائے تفاعل کو کیا کر دیا؟ زال میں بدل دیا، اور پھر زال کا کیا کرتے؟ زال میں اتحام کر. سمجھ آئے؟ الباب پہ اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حجر، حجر یہ علاقے کو کہتے ہیں، اس علاقے کو جہاں پر قوم ثمود آباد. سمجھ آ گئی؟ آج کل یہ علاقہ سعودی عرب کے اندر ہے. اس کا ترتیب میں تو اس کا نمبر 15 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 52، یعنی کہ مکہ مکرمہ کے درمیانی صورتوں میں اس کا نام. درمیان میں جب مکہ مکرمہ کا دور تھا نا، تو درمیانی دور میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. اور یہ وہ دور تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی تھی ان کی طرف سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کی کوششیں ہو رہی تھی. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ یہ وہ دور تھا. اچھا جی، ذرا دیکھ لیجیے. بسم اللہ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیت ہے اس کتاب کی اور واضح قرآن. تلک یہ اس میں اشارہ بعید کے لیے، لیکن بعید کے نہیں بلکہ یہاں پر تعظیم کے لیے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ربما یہ جو لفظ ہے ایک تو اس میں کئی لغات ہیں. ربما بغیر تشدید کے، ربما شد کے ساتھ، ربما، ربا، اور نمبر 5 ربتن. یہ 5 لغات ہیں اس میں. ربما، ربما، ربتما، ربتن. ہے حرف جر رب. آپ لوگ نے پڑھا حروف اجارہ میں.
اچھا، ویسے تو یہ داخل ہوتا ہے نکرہ پر، سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ لیکن جب اس کے ساتھ ما کافہ اس پر داخل ہو جائے، ما کافہ، ما کافہ تو آپ جانتے ہیں ما کافہ کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ قبل عامل کے عمل کو روک دے، ما کافہ عن العمل. تو صورت میں یہ معرفہ پر داخل ہو سکتا ہے اور فعل پر داخل ہو سکتا ہے. ویسے تو یہ ماضی پر داخل ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مستقبل پر داخل ہے، مضارع ہے لیکن مستقبل کے معنی میں ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور یہ صرف قرآن پاک میں ایک جگہ ہی آیا، بس ادھر. اس کا معنی جو ہے یہ تقلیل اور تکثیر دونوں کے لیے آتا ہے، کبھی کبھار کے لیے بھی، اکثر اوقات کے لیے بھی. سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ یہاں پر دونوں معنوں کی گنجائش ہے، آپ کر سکتے ہیں. یہ بھی کر سکتے کبھی کبھار چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کی، کاش کے وہ مسلمان ہوتے تو اس عذاب سے بچ جاتے. اور یہ بھی کہہ سکتے کہ اکثر اوقات وہ یہ چاہیں گے کاش کے وہ مسلمان ہوتے. جب عذاب کی تکلیف ان کو ہوگی، ظاہر ہے کہ تکلیف ہر وقت ہی ہوگی. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اچھا جی، فرماتے ہیں کہ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، اب چھوڑ دیں ان کو کہ وہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں. وَیُلْہِہِمْ یأکلوا ویتمتعوا، یہ دونوں مجزوم ہے، یأکلون ویتمتعون، ٹھیک ہے. وَیُلْہِہِمْ، ٹھیک ہے، یہ جواب امر ہونے کی وجہ سے. وَیُلْہِی، الہا یلہی، تاثر تو معنی غفلت میں ڈالنا. الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال دے تمہیں تکاثر، کثرت میں. الامل، امید. فسوف یعلمون، بس ان قریب وہ جان لیں گے. ان کو عیش عشرت کرنے دو، ایک وقت آئے گا پتہ چل جائے گا، ان کی آنکھ کھل جائے گی. وما اہلکنا من قریہ، نہیں ہم نے ہلاک کی کوئی بستی، الا ولہا کتاب معلوم، مگر اس کے ایک نوشتہ مقرر تھا. واو حالیہ، لہا کتاب معلوم، یہ حال ہے قریۃ. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اچھا، میں نے آپ سے عرض کیا ربما کے بارے میں ایک بات یہ بجائے میں رکھی کہ تقریر اور تکثیر کے لیے آتا ہے، دونوں کے لیے. لیکن تکثیر کے لیے وہاں پر آتا ہے عموماً جب یہاں پر جہاں پر یہ کم کے معنی میں، جہاں پر کم کے معنی، یہ بات ذہن میں رکھیں. آگے دیکھ لیں، ما تسبق من امت اجلها ما یستاخرون، کوئی امت اپنی مقرر وقت سے آگے نہیں نکل سکتی اور نہ پیچھے ہٹ سکتی. جو وقت مقرر ہے اس پر ہی سب کچھ ہو. وقالوا یا ایھا الذی، اور کہا ان لوگوں نے اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا، انک لمجنون، بے شک آپ کیا ہو، پاگل ہو، اب مجنون ہو.
نعوذ باللہ من ذالک. اور الذکر اس میں الف لام عہد کا اور مراد قرآن پاک ہے. لو ما تأتینا بالملائکہ، کیوں نہیں لاتے آپ ہمارے پاس فرشتے. لو ما حرف شرط ہے، سمجھ آ گئی. اور یہاں پر تحزیز کے لیے ہے، امتناع کے لیے نہیں ہے. اس لیے کہ امتناع کے لیے تب آتا ہے جب یہ دو اسموں کے درمیان ہو. یہاں پر تو اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ فعل آ رہا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے یہ حرف شرط تحزیز کی. کیوں نہیں لاتے آپ ہمارے پاس فرشتے؟ ان کنتم من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے ہیں تو فرشتے لے. تو اللہ تعالیٰ اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم نہیں اتارتے فرشتے مگر فیصلے کے ساتھ. ما ننزل الملائکۃ الا نزولا بالحق، یہ بالحق موصوف نزول کے متعلق ہے. ٹھیک ہے. وما كانوا اذا منذرین، وما كانوا اذا منذرین، وما كانوا اذا انزلنا ملائکۃ منذرین. جب ہم فرشتے اتاریں گے تب ان کو مہلت نہیں دی جائے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں آپ فرشتے کیوں نہیں اتارتے؟ فرشتے لے آؤ. تو دیکھیں فرشتے ویسے تو نہیں اترتے، فرشتے یا تو اترتے ہیں کوئی پیغام لانے کے لیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچانے کے لیے، یا پھر اترتے وہ عذاب کے لیے. تو پیغام تو تم مانتے نہیں، تو پھر فرشتے کیوں مانگ رہے ہو؟ فرشتے تو آئیں گے، عذاب ہی لائیں گے. یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم نہیں اتارتے فرشتے مگر فیصلے کے، عذاب کے فیصلے کے ساتھ اتاریں گے. پھر تمہاری ہلاکت ہوگی. تو تم خود ہلاکت مانگ رہے ہو، اس کا مطلب تو یہ ہوا پھر انا نحن نزلنا الذکر. اس کا ترجمہ میں نے کیا کیا تھا جی؟ کیا کیا تھا؟ ہم ہی نے. میں نے حصر کا ترجمہ تاکید والا کیا تھا، یہ ترجمہ میں نے کیا. میں نے کہا بے شک ہم نے اتارا، بے شک ہم ہی نے اتارا. یہ تاکید کا ترجمہ تھا. کیوں؟ اس لیے نحن آیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ تاکید کے لیے ہے. اس کو نا ضمیر سے تاکید بنائے، مبتدا بنائے. دونوں صورتوں میں یہ کس کے لیے ہے؟ تاکید کے لیے. تو اس لیے ہم نے ترجمہ کہ انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم ہی نہیں اتارا ذکر. ذکر سے مراد کیا ہے؟ الف لام عہد کا ہے، قرآن پاک کا. اور بے شک ہم البتہ اس کی حفاظت کرنے والے. ایک جو ہے نا پادری کا مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے مناظرہ ہوا. مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن پاک محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اور تمہاری کتابوں میں تم لوگوں نے تبدیلیاں کی ہیں، تحریفات کی ہیں. تو اس نے کہا نہیں، ہماری کتاب میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اس نے یہ آیت پیش کی قرآن پاک میں، اس میں انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے ذکر اتارا. تو ذکر اس میں الف لام استغراق کا ہے. جتنی بھی آسمانی کتابیں تمام مراد ہے. تو انجیل بھی تو آسمانی کتاب ہے، تو اس میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اتارا، اس میں اس کی ہم نے حفاظت کی.
سمجھ آ رہی کہ تو مولانا قاسم نانوتری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ استغراق کا نہیں ہے، یہ الف لام عہد کا ہے، عہد خارجی، اس لیے صرف قرآن پاک مراد۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور بخدا تحقیق ہم نے ارسلنا، اس کا مفعول محذوف ہے، ارسلنا رسلا، ہم نے اتارے ہیں، ہم نے بھیجے پیغمبر آپ سے پہلے، فی شیع الاولین، شیع الاول، شیعتن کی جمع ہے، جماعت پیروی کر رہے، ایسی جماعت جو ہم خیال، ان کا خیال ایک۔ شیع الاولین میں اضافت، موصوف کی اضافت صفت کی طرف، اصل الشیع الاولین۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ اصل وما یأتیہم من رسول، نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی پیغمبر مگر اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ کذالک نسلک، اس طرح ہم چلاتے ہیں۔ وہ ضمیر جو ہے نا یہ کہاں راجع ہیں جی؟ کس طرح اس کو اٹھائیں گے؟ اس کا مرجع کیا ہے؟ مرجع اس کا کیا ہے؟ وہ ضمیر کا جی، وہ استہزاء کدھر ہے جی؟ جی اسی یستہزئون میں جو اس کا مصدر ہے استہزاء، اس کی طرف راجع ہے۔ اس یستہزئون کے اندر جو استہزاء مصدر ہے اس کی طرف، تو نسل سلک یسلک باب نسرہ سے لازم متعدی دونوں آتا ہے، چلنا اور چلانا۔ ما سلککم فی سقر، تو کس چیز نے داخل کیا؟ سقر، جہنم۔ اسی طرح اور جگہ پر کذالک سلکناہ، ایسے نسلکہ، تو ہم اس استہزاء کو چلاتے ڈال دیتے ہیں مجرموں کے دل میں، اور پھر کرتے رہتے ہیں، بہت سے تجاوز کرتے رہتے ہیں، ہم ڈیل دیتے رہتے ہیں، پھر پکڑتے ہیں۔ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت اللہ، اور ایمان نہیں لائیں گے اس کو، تحقیق پہلے پچھلوں کا طریقہ گزر چکا، خلط کے پہلے تعلیل ہو چکی کہ خلوت۔ ولو فتحنا علیہم بابا من السماء، اگر ہم کھول دیں ان پر دروازہ آسمان، فظلوا فیہ یعرجون، پھر اس میں وہ میں نے اس کا ترجمہ کیا کہ فظلوا فیہ یعرجون کا، فظلوا فیہ یعرجون کا ترجمہ میں نے کیا کیا؟ دن دہاڑے۔ الظل باب سمع سے ہے، ہو جانا، لیکن دن کے وقت، دن کے وقت کسی کام کو بجائے لانا، جیسے بات ہے یا بیت ہو، رات کو جانا، رات کے وقت کو کام کرنا، رات کرنا، تو ظل یا ظل باب سمع سے، دن کے وقت، اس لیے میں نے ترجمہ کہ دن دہاڑے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کے لیے کوئی دروازہ کھول دے آسمان سے، پھر دن دہاڑے اس میں چڑھنے لگ جائے، یعنی رات کو نہیں کہ کہہ دے کہ دیکھو یہ تو کوئی ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، ہم آسمان میں نہیں چڑھ رہے ہیں، ہم کسی اور جگہ جا رہے ہیں، تو اندھیرے کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلا وہ آسمان نہیں تھا، نہیں، آسمان میں چڑھ جائیں دن دہاڑے، ہم کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دے، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، تب بھی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو بند کیا گیا، ہم نظر بندی ہو گئی، ہم ویسے لگ رہے ہیں کہ کوئی چڑھ رہے ہیں آسمان، 3D ہے، 3D کیا ہے؟ 3D،
یہ ویسا میں لگ رہا ہے آسمان آسمان سے آسمان کچھ نہیں، یہ کہیں پھر ایمان پر بھی نہیں لائیں گے. بل نحن قوم مسحورون، کہیں گے ہم پر جادو ہو چکے ہیں، ویسے ہمیں آسمان نظر آ رہا ہے، یہ آسمان ہے نہیں. سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.